سمجھ لو ہم حق پر نہیں ہیں. یہ اتنی بڑی گارنٹی اور ضمانت میرے مولا نے کس بنیاد پر لیا ہے؟ شاید یہی فرش ازا ہے. اسی فرش ازا پر آنے والا جاہل نہیں ہوتا. آپ فرض کر لیں کہ اگر ایک عشرے میں شریک ہوتا ہے اور پوری مجلس نہیں، 1 گھنٹے کا خطاب نہیں، ہر مجلس میں صرف ایک بات سیکھ کے اٹھتا ہے، تو ایک عشرے میں کم از کم 10 باتوں کا عالم بن کے اٹھتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. معزز محترم، میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑی سی گفتگو میں اپنے کچھ پیغامات، کچھ میسج، کچھ معروضات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا سکوں، اور واقعاً مجلس کا ہی یہی ہدف ہے. مجلس کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا مجمع ہو اور بہت داد و تحصیل نہیں. ایک میسج، ایک پیغام اگر کسی کے دل تک اتر جائے تو میں یہ سمجھ بولوں گا کہ اپنے فرائض سے سبکدوش ہو گیا. عزیزان محترم، ارباب نظر تشریف فرمائے ہیں. یہ وہ مقام ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں لمبی چوڑی تقریر نہیں، صرف اشارے میں بات واضح ہو جاتی ہے. تو میں آپ کی جو ہے سماعتوں کے اعتماد پر انشاءاللہ یہ چاہوں گا کہ کچھ والدین کے حقوق آپ کے ذمے بیان کر دوں، اپنے فرض کو ادا کروں. سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 15واں پارہ اور 17واں سورہ، 111 آیات پر مشتمل یہ مکی سورہ، جس کی آیت نمبر 23 اور 24، جس میں ارشاد خلاق کائنات ہو رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہ کرنا، کسی غیر کی عبادت نہ کرنا. اور عزیزان گرامی، جس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، بلا فوراً فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. معلوم یہ ہوا کہ کوئی اہم بات ضرور ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ جہاں اپنی عبادت چاہتا ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر تم ہماری عبادت کر رہے ہو تو تمہاری عبادت پوری ہی نہیں ہو سکتی جب تک تم اطاعت والدین نہ کر لو گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور عزیزان گرامی، ہر شخص چاہتا ہے کہ عبادت زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اور یہاں بھی کچھ عبادتیں کرتا ہے. حج بیت اللہ کے لیے چلا جاتا ہے، زیارت کے لیے چلا جاتا ہے. مختلف نیکیاں اور حسنات اس سبب سے بیان آتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اس کی بخشش ہو جائے. لیکن عزیزان گرامی، یہ کثرت عبادت، یہ صدقہ اور خیرات کیا اس بات کا باعث بن گیا کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو گیا؟ عزیزان گرامی، عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت صرف روزے کا نام نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز ہی عبادت، یہ نہیں کہہ سکتے کہ روزہ ہی عبادت. یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ نماز بھی عبادت، روزہ بھی. اور عزیزان گرامی، عبادتیں تو بہت سی ہیں. ایک جملے میں اگر عبادت کی تشریح کی جائے تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہر وہ کام جس سے تمہارا رب خوش ہو جائے وہ وہی عبادت ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، ہر وہ کام جس سے تمہارا رب خوش ہو جائے وہی عبادت ہے. امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، امام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو تو مولا کیا کریں؟ بہت نمازیں پڑھیں. کیا کثرت عبادت کی بنیاد پر ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا؟ مولا نے کہا نہیں. اچھا مولا، ماہ صیام کے علاوہ مستحب روزے بھی رکھ لے، کیا ہماری عبادت پوری ہو جائے گی؟ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا؟ امام نے کہا نہیں. مولا، صدقات و خیرات کی بوچھار کر دوں
کے چلا جاؤ میرا رب راضی ہو جائے گا. مولا نے کہا نہیں. کہا مولا وہ کون سا عمل ہے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے؟ تو مولا نے مسکرا کے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو تو یہ دیکھو کہ تم سے تمہارے والدین خوش ہے کہ نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں. اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو والدین کو خوش کرنے کی کوشش کرنا. اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہے تو تمہارا رب راضی ہے. ورنہ سب تو راضی ہو سکتا ہے, رب راضی نہیں ہو سکتا ہے. محمد وعلی محمد. پہلے انسان یہ دیکھے. اور عزیزان گرامی, اس ہنگامی حالات میں جہاں آج کی خطابت یہ ہے کہ بہت زوردار نعرے اور کثیر مجمع ہو وہی کامیاب خطابت ہے عزیزان گرامی. اور آج کے ماحول میں ذاکرین کا بھی فرض یہ ہے. دیکھیں بہت سی کمیاں ممبروں سے ہوئی ہیں اور بہت سی تبلیغ بھی ہوئی ہے, لیکن عزیزان گرامی ہم اپنی ذمہ داری کے بارے میں پہلے بتا دیں. عوام کے سلسلے میں نہیں گفتگو کرتا. ذاکر صاحب کی بھی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جا کے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ماحول کیسا ہے, کیا یہاں چلتا ہے, کیا یہاں عزیزان گرامی کیا چلتا ہے. عوام کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہیں, امام کی خوشی کو نہیں. امام کی خوشی کو نہیں. ارے جو چلتا ہے وہ چلانا کمال نہیں ہے. چلاؤ وہ جو خدا چاہتا ہے, چلاؤ وہ جو رسول چاہتے ہیں, چلاؤ وہ جو امام چاہتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور کسی نے اگر بیان کر دیا کہ جناب پڑھیے, آپ کو جو پڑھنا ہو, یہاں کوئی غیر نہیں ہے, یہاں سب اپنے ہی اپنے ہیں, تو پھر اب جہاد دیکھیے ان کا کہ اب ایسی طریقے سے علی جان محترم جہاں کوئی ہے ہی نہیں ہے